آپ پہننے سے آپ کی آزادی چھن گئی ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے میری آزادی مل گئی ہے، کیونکہ آزادی لوگوں کی کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ جب آپ پوری طرح سے اپنے خالق سے اور اپنے مقصد سے جڑ جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جیتے ہیں، اور یہی حقیقی آزادی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب حجاب پہن رہی ہوں اور مجھے اپنے رب کے کچھ خاص احکام کو بھی ماننا پڑتا ہے، لیکن میں آزاد ہوں، کیونکہ میرے فیصلے، میری پسند ناپسند، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ میرے خالق و مالک کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو میری طرح زندگی کے سفر پر ہیں۔ تو ہاں، میں آزاد ہوں۔ لیکن کچھ غیر مسلم کہتے ہیں نہیں، تم خود کو دھوکہ دے رہی ہو، آزاد تو ہم ہیں۔ نہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں۔ کوئی طاقت ہم سے سارے کام کرواتی ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم سب صبح بستر کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کی وجہ فیملی ہو سکتی ہے، جاب ہو سکتی ہے، اس کی وجہ دولت کی ہوس ہو سکتی ہے، ہماری کوئی بھی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں۔ لیکن میں ایک ایسی ذات کی غلام بننا چاہوں گی جو پرفیکٹ ہے، جس کے پاس سے میں آئی ہوں اور جس کے پاس دوبارہ جانا ہے، بجائے کسی ختم ہو جانے والی چیز کا غلام بننے کے، جیسے کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گی۔ کبھی میرا بھی خیال تھا کہ اسلام عورتوں کو دباتا، محدود کرتا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ دراصل اسلام کلچر کے اثر سے پاک، خالص اسلام اپنی خالص ترین شکل میں عورت کی شان اتنی خوبصورتی سے قائم کرتا ہے کہ عورت ہونا فخر بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جب سوال کیا میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ تمہاری ماں۔ آپ نے دوبارہ جواب دیا، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اور پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شریعت میں عورت کو جو حیثیت، تحفظ، سپورٹ اور مقام عطا کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت ایک ہیرا ہے، سچا اور حقیقی ہیرا۔ جب میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت نہ ملتی تو آج میں کہاں ہوتی، اگر زندہ ہوتی تو بے نام و نشان ہوتی۔ نیند سے جاگنا مجھے سمجھاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے، میرے وجود کی اہمیت ہے، اور اسی سے میں اپنی قدر و قیمت کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتی ہوں۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت آزاد ہے، اسے عزت، سپورٹ، تحفظ حاصل ہے اور اسے ایک اعلیٰ حیثیت دی گئی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں 1 منٹ میں کیا کہیں گی؟ میں انہیں بتاؤں گی کہ روزمرہ کی زندگی کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے، یہ معمول کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ کے خیال میں یہی سب کچھ ہے تو پھر ہر ایک کے سامنے ایک افسوسناک ترین نتیجہ آئے گا، کیونکہ یہ زندگی ایک رولر کوسٹر ہے، یہ آزمائشوں، مصیبتوں، مشکلوں سے بھرپور ہے، یہ ناانصافی، افسردگی سے بھری ہوئی ہے۔ تو اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میں انہیں اس پر سوچنے کی دعوت دوں گی، میں انہیں زندگی کے گول چکر پر غور کرنے کا کہوں گی، ایک پھول کی مثال سے کہ کیسے وہ پھول ایک بیج سے اگتا ہے، پھر ایک خوبصورت چیز کی مانند کھل جاتا ہے، پھر مرجھا جاتا ہے اور دوبارہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں انہیں سمندر کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کی گہرائی اور سمندر کی تاریکیوں میں موجود حیات کو دیکھنے کی دعوت دوں گی، ایک پتے کو لے کر اس کے ڈیزائن کی پیچیدگیاں دیکھنے اور خود سے سوال کرنے کا کہوں گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس پتے کا کیا مقصد ہے، اس پھول کا کیا مقصد ہے، اس سمندر کا کیا مقصد ہے، اور پھر یہ سوچنے کا کہ میں خود بھی اس تخلیق کا حصہ ہوں۔ تو اگر ایک پتے کا کوئی مقصد ہے اور اگر ایک پھول کا کوئی مقصد ہے تو پھر میرا کیا مقصد ہے، میں ان سے یہ پوچھوں گی۔